السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، آج کی کہانی کا عنوان ہے کہ دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والا خود ہی اس گڑھے میں جا گرتا ہے۔ ایک شخص کسی بادشاہ کا بہت قریبی وفادار تھا، اس وجہ سے وہ کافی اہم تھا۔ وہ جب بھی بادشاہ کی محفل میں بیٹھتا تو یہ کہتا کہ اپنے محسن کے ساتھ احسان کی وجہ سے اچھا سلوک کرو، رہا برائی کرنے والا تو اس کی برائی اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ درباریوں میں سے ایک شخص کو اس کے ساتھ خواہ مخواہ حسد تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ بادشاہ کی نظر میں گر جائے۔ اس نے بادشاہ کو اس سے بدظن کرنے کی کئی کوششیں کی لیکن ناکام رہا۔ اب کی بار اس نے ایک نئی چال چلی اور موقع پا کر بادشاہ سے کہا کہ جس شخص کو آپ زیادہ قریب رکھتے ہیں اور اہمیت دیتے ہیں وہ آپ کے سامنے تو آپ کی خوشامد کرتا ہے اور آپ کے جوتے تک اٹھا لیتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ آپ کا دشمن ہے اور آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے گندی بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارے اس الزام کا کیا ثبوت ہے اور اس الزام کی تصدیق کیسے ہوگی؟ حاسد بولا، آپ اس شخص کو شام کے وقت بلائے اور اپنے قریب آنے کا کہے، آپ خود دیکھیں گے کہ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ آپ کی منہ کی بدبو سے بچ سکیں۔ بادشاہ بولا، تم جاؤ، ہم خود ہی اس کی تصدیق کریں گے۔ وہ حاسد بادشاہ کی محفل سے نکل کر سیدھا اس آدمی کے پاس گیا اور اسے کھانے کی دعوت دی۔ اس شخص کو حاسد کے حسد اور اس کے چال کا علم نہ تھا۔ وہ بھلا شخص تھا، اس کے دوسرے لوگوں کی طرح اس حاسد سے بھی تعلقات اچھے تھے۔ حاسد نے کھانے میں زیادہ لہسن ڈال کر اسے کھلایا۔ وہ شخص کھانے کے بعد بادشاہ کے دربار چلا گیا۔ جب بادشاہ باہر نکلا تو اس شخص نے اپنے عادت کے مطابق بادشاہ کے جوتے پکڑے اور کہا، اپنے محسن کے ساتھ احسان کی وجہ سے اچھا سلوک کرو، رہا برائی کرنے والا تو اس کی برائی اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ بادشاہ نے اسے کہا، ذرا میرے قریب آؤ۔ وہ بادشاہ کے قریب آیا تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ اس کے منہ سے آنے والی لہسن کی بو بادشاہ تک نہ پہنچ سکے۔ بادشاہ نے سوچا کہ اس کے درباری نے اس کے بارے میں سچ ہی کہا تھا، یہ شخص میرا مخلص اور دوست نہیں بلکہ میرا مخالف ہے۔ بادشاہ کا طریقہ تھا کہ وہ سزا اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا۔ اس نے اپنے وزیر اعظم کے نام ایک خط لکھا کہ جب اس تحریر کو لے کر یہ شخص تمہارے پاس آئے تو تم اس کو قتل کر کے اس کی کال اتار کر اس میں بوسہ بھر کر میرے پاس بھیج دو۔ بادشاہ نے یہ خط بند کر کے اس پر مہر لگایا اور اس شخص کو دے دیا اور کہا کہ یہ تمہارا انعام ہے، وزیر اعظم کو جا کر دے دو، وہ تمہیں یہ انعام دے دے گا۔ وہ شخص خط لے کر جو ہی دربار سے باہر نکلا، حاسد اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی نظر اس کے ہاتھ میں خط پر پڑی تو اسے شک ہوا کہ بادشاہ نے اسے کسی بڑے انعام سے نوازا ہے۔ اس نے اس سے کہا کہ یہ کیا ہے، مجھے دکھاؤ۔ اس نے کہا، بادشاہ نے مجھے کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے انعام ہے، وزیر اعظم سے جا کر لے لینا۔ حاسد درباری نے کہا، یہ خط مجھے دے دو، میں تمہارے لیے انعام لے کر آتا ہوں۔ حاسد کا خیال تھا کہ وہ وزیر اعظم سے انعام لے کر خود لے لے گا، اسے نہیں دے گا۔ وہ بڑا شخص تھا، اس نے حاسد درباری کو وہ خط دے دیا۔ حاسد نے خط لیا اور خوشی خوشی وزیر اعظم کو جا کر دے دیا۔ وزیر اعظم نے خط کھولا اور پڑھ کر حاسد سے کہا کہ بادشاہ نے لکھا ہے کہ تمہارا سر قلم کر کے تمہارا کال اتار کر اس میں بوسہ بھر کر بادشاہ کے پاس پہنچا دوں۔ یہ سن کر حاسد درباری کے ہوش اڑ گئے۔ وہ فوراً بولا، نہیں نہیں، یہ خط اور سزا میرے لیے نہیں تھا بلکہ کسی اور کے لیے تھا، غلطی سے میں نے لے لیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تم کچھ بھی کہو، اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے۔ خط تم لائے ہو اور اس میں یہی لکھا کہ جب اس تحریر کو لے کر یہ شخص تمہارے پاس آئے تو تم اس کو قتل کر کے اس کی کال اتار کر اس میں بوسہ بھر کر میرے پاس بھیج دو۔ حاسد نے بہت رونا دھونا کیا لیکن بادشاہ کے حکم پر عمل کرنا وزیر اعظم کا فرض تھا، لہٰذا اس نے اس کا سر قلم کر کے اس کی کال میں بوسہ بھر کر بادشاہ کے پاس بھیجنے کا حکم دیا۔ بادشاہ کا وفادار وہ بھلا شخص اگلے دن دربار پہنچا اور حسب عادت و ضرب المثال بادشاہ کے سامنے دہرایا۔ بادشاہ اسے زندہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم اپنا انعام لینے وہ خط لے کر وزیر اعظم کے پاس ابھی تک نہیں گئے؟ اس شخص نے کہا، بادشاہ سلامت، میں وہ خط لے کر دربار سے نکلا تو آپ کے فلاں درباری نے ضد کر کے مجھ سے وہ خط لے لیا کہ میں یہ خط لے کر وزیر اعظم کے پاس جاؤں گا۔
اس لیے میں نے وہ انعام اسے ہی بخش دیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، اس درباری نے مجھ سے کہا تھا کہ تم میرے بارے میں لوگوں سے کہتے ہو کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں جناب، میں نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی۔ بادشاہ نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، کل جب میں نے تمہیں اپنے پاس بلایا تو تم نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ اس شخص نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، اس درباری نے مجھے کھانے کی دعوت دی اور کھانے میں بہت زیادہ لہسن ڈال کر کھلا دیا، جس سے میرے منہ سے لہسن کی شدید بو آ رہی تھی۔ میں آپ کے قریب آ کر اس لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا کہ میرے منہ کی بو آپ کو ناگوارا نہ گزرے۔ بادشاہ نے کہا، تم سچ کہتے ہو، تمہارا قول درست تھا کہ برائی کرنے والا اپنے کرتوتوں کا مزہ خود چکھ لیتا ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والا خود ہی اس گڑھے میں جا گرتا ہے۔ کسی کو نقصان یا تکلیف پہنچانے کی ہرگز کوشش نہیں کرنی چاہیے، یہ اللہ کریم کو پسند نہیں ہے۔ جو دوسرے کے لیے برا سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے برا کر دیتا ہے۔